بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر کے ساتھ ترجمہ قرآن کورس کا آج 5واں لیکچر ہے، اور 5ویں لیکچر کے اندر ہم 5واں سبق پڑھیں گے۔ 5ویں سبق کے اندر جو ہے وہ آپ کو چند حروف کے بارے میں، پہلے ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے بعد فعل کے بارے میں، فعل کی نشانیاں پڑھی تھیں، اور ترجمہ وغیرہ فعل کا جو ہے وہ آگے چل کر آئے گا۔ تو آج ہم حرف کے بارے میں پڑھیں گے، اور حرف کا ترجمہ کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ حروف کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور حروف کے بغیر جو ہے وہ آپ بہت سے جملے نہیں بول سکتے، ادا نہیں کر سکتے، ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ حروف کی بہت سی قسمیں ہیں بھائی، تقریباً حروف کی 21-22 قسمیں ہیں۔ تو وہ سارے تو ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہا، جو ان میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں میں اب آپ کو صرف وہ ابھی بتاؤں گا، اور وہ میں نے لکھ دی ہیں۔ ان کے اندر حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف عاطفہ ہیں۔ ان کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کرا دوں۔ جو حروف جارہ ہوتے ہیں یہ بہت سب سے زیادہ استعمال یہی ہوتے ہیں، حروف جارہ۔ تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، ایک شعر کے اندر ان کو بتایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو وہ شعر یاد کر لیں تو بڑی آسانی سے یہ یاد ہو جاتے ہیں۔ باؤ تاؤ کاف لام واو منظم الخلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا۔ تو یوں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ نیچے آگے اس کے ترجمہ بھی لکھ دیا ہے، آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اچھا، ترجمہ جو ہوتا ہے نا، کچھ حروف ایسے ہیں جن کے ترجمہ جو ہے نا وہ 2 3 4 ہیں، 2 طرح کے ہیں، کسی جگہ کوئی ترجمہ ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے نا وہ آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کا ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے، وہ بہت آسان ہوتے ہیں، آپ ان کو آسانی سے جو ہے نا وہ یاد کر سکتے ہیں ان کا ترجمہ۔ اچھا جی، یہ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں؟ جارہ کا مطلب ہوتا ہے جر دینے والے۔ تو یہ زیر دیتے ہیں، جر مانا ہوتا ہے زیر، تو یہ زیر دیتے ہیں، یعنی ان حروف کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو یہ زیر دے دیتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں سمجھایا تھا، من اللہ، عن اللہ، عن ربہم، من ربہم، ٹھیک ہے، بصورت، بالغیب، بالآخرتی۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ میں نے پڑھے ہیں ان میں حروف جارہ ہیں شروع میں، اور آخری حرف، اور جو ان کے بعد جو اسم آ رہا ہے تو اس کے آخری حرف کو یہ زیر دے رہے ہیں، آخری حرف کو زیر دیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ 6 ہیں، اور حروف جارہ 17 ہیں۔ اور یہ جو 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یوں آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ انا مانا دونوں مانا ہوتا ہے بے شک، کانا مانا ہوتا ہے گویا کہ، اور لاکنہ مانا لیکن ہوتا ہے، لیتا مانا کاش، لعلہ مانا شاید۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہے حروف عاطفہ، جن کے بارے میں پوری تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہے نا، تو ترجمہ کے حوالے سے آپ کو اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ حروف عاطفہ جو ہیں وہ 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، او، اما، ام، بل، لاکن، لا۔ یہ جو حروف عاطفہ ہوتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں؟ دیکھیں، حروف عاطفہ جیسے واو ہے، میں مثال آپ کو دیتا ہوں، سائڈ پہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا۔ واو سے پہلے جو اسم ہوگا اس پر جو اعراب ہوگا، یعنی اس کے آخر میں اگر زبر ہے تو واو کے بعد بھی جو اسم ہوگا آپ نے اس کے آخر میں بھی وہی اعراب پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، تو ترجمہ میں جو ہے نا وہ اس کا واو کا معنی اور ہوتا ہے، فا کا معنی تو یا پس ہوتا ہے، اور سما معنی ہوتا ہے پھر، حتی معنی یہاں تک کہ، او معنی یا، اور حل، اما معنی یا، ام معنی یا، تینوں کا معنی یا ہوتا ہے، بل معنی بلکہ، لاکن معنی لیکن، لا معنی نہیں، نہ کہ۔ تو یہ ان کا ترجمہ ہے۔ تو ان حروف کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور ان حروف کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب نیچے میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، قرآن مجید کی آیات دی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے میں نے حرف جر، آپ نے ایک تو پہلے آیت پڑھنی ہے، بلکہ استاد صاحب آپ کو آیت پڑھ کے بتائیں گے، بلکہ آپ نے خود ہی آیت پڑھنی ہے، اور پڑھ کے آپ نے بتانا اس میں یہ والا لفظ جو ہے وہ حرف ہے، اور حرف بھی کون سا ہے، حرف جارہ میں سے ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یا یہ حروف عاطفہ میں سے، یہ آپ نے بتانا۔ جیسے الحمدللہ، تو اس میں حرف جر کون سا ہے؟ اس میں کوئی حرف ہے؟ تو بھئی ہے، کون سا حرف ہے؟ لام، للہ، لام جب لی جو ہے نا یہ حرف ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اوپر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو لام کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کی وجہ سے، کے لیے، یہ ترجمہ ہوتا ہے، اوپر ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے یا اللہ کی وجہ سے، یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہدی للمتقین،
تو یہاں پر بھی آپ سے پوچھا جائے گا بھائی آپ اس میں بتائیں کوئی حرف ہے، تو آپ کہیں گے ہاں ہے حرف۔ کون سا حرف ہے جی؟ لام حرف ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے گا ترجمہ کریں، یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ تو ترجمہ ہوگا ہدایت ہے، یہ تو ہدن کا ترجمہ ہو گیا۔ للمتقین کا ترجمہ کیا ہے؟ متقین میں پرہیزگار ہوتا ہے، پرہیزگاروں کے لیے ترجمہ ہوگا یا پرہیزگاروں کی وجہ سے ترجمہ ہوگا؟ تو یہ آپ نے ہی بتانا ہے کہ یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ الذین کا ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ جو، یؤمنون کا ترجمہ ہوتا ہے ایمان رکھتے ہیں، اور بالغیب۔ اب با کا ترجمہ اوپر آپ دیکھیں گے تو با کے بہت سے ترجمے ہیں۔ با کا ترجمہ سے بھی ہوتا ہے، کی مدد سے ہوتا ہے، قسم بھی ہوتا ہے، کی وجہ سے ہوتا ہے، ساتھ بھی ہوتا ہے، کے بدلے بھی ہوتا ہے۔ تو با کے بہت سے ترجمے۔ اب آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ بالغیب، یہاں پر با کا معنی کیا ہے؟ با کا معنی پر بھی ہوتا ہے، وہ پر میں نے یہاں پر نہیں لکھا، تو با کا معنی پر بھی ہوتا ہے، با کا معنی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے با کے معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر پر اور میں والا میں نے معنی نہیں لکھا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ غیب سے، یا وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب سے، غیب کے ساتھ، یا غیب کے بدلے، یا غیب کی قسم، یا غیب کی وجہ سے، یا غیب پر۔ تو ان میں سے کون سا ترجمہ بہتر رہے گا، یہ آپ نے بتانا۔ اسی طرح وبالآخرۃ هم یوقنون، آپ سے پوچھا جائے گا بھی اس میں بھی کوئی حرف ہے، تو آپ نے بتانا ہاں ہے۔ کون سا حرف ہے جی؟ اس میں دو حرف ہے، ایک واو ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے اور۔ دوسرا کون سا ہے جی؟ با۔ بالآخرت میں جو با ہے نا، یہ بھی حرف ہے، یہ حرف جر ہے، واو حرف عاطفہ ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ با کا ترجمہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، سے بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے، میں بھی ہوتا ہے، کی مدد سے، ساتھ، قسم، کی وجہ سے، کے بدلے۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ اور آخرت کے ساتھ، آخرت پر، آخرت میں، آخرت کے بدلے وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے کون سا ترجمہ ہوگا، یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اولئک، یہی لوگ، اس کا ترجمہ تو لکھ دیا، علی ہدن، ہدن کا تو اوپر ترجمہ آ گیا نا، تو اب آپ نے یہاں پر علی ہدن کا ترجمہ کرنا ہے۔ اسی طرح من ربہم، من ربہم کا ترجمہ تو ہو گیا اپنے رب۔ اب من کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ نے یہاں خالی جگہ پر لکھنا ہے۔ تو من کا اوپر اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو من کا ترجمہ سے بھی ہوتا ہے، من کا ترجمہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، من کا ترجمہ میں سے بھی ہوتا ہے، من کا ترجمہ یعنی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کئی ترجمے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر کون سا ترجمہ ہوگا؟ یہی لوگ علی ہدن کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب سے، یا اپنے رب میں سے، یا یعنی، مطلب کون سا ترجمہ بہتر آپ کو نظر آتا ہے؟ تو یہ آپ نے بتانا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ اس میں ختم اللہ علی قلوبہم، اس میں بھی آپ نے، میں نے وہ حرف کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ علی ابصارہم غشاوۃ، اس میں بھی جو ہے نا وہ اعلی حرف کا ترجمہ چھوڑ دیا، آپ نے کرنا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس میں حرف کون سا ہے اس کا ترجمہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اس میں بھی ہم نے حرف کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے، آمنا باللہ وبالیوم۔ تو اس طرح کر کے نا یہ سارے جتنے بھی نیچے آیتیں دی ہوئی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، پوری آیت کا ترجمہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہاں پر ایک ایک لفظ کا ترجمہ تھوڑا بہت ذہن میں بٹھا لیں گے تو مکمل نہ بھی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو اس ہر لفظ کے بارے میں کوشش کرنی ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہر لفظ کا ایک ایک لفظ کا آپ کو معنی ہے، نہ بھی آئے تو کم از کم حروف جارہ، حروف عاطفہ کون کون سے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم اگلے لیکچر کے اندر مزید پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اسلام کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔